السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ہر دفعہ کی طرح ہم سیٹرڈے کو شام کے وقت بلکہ سپہر کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم آپ کے ساتھ اپنے پروگرام میں ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے، ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک معاشرتی جو صحت ہوتی ہے ایک معاشرے کی، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان ٹاپک سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہمیں یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ ہم جب دوسروں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں یا دوسرے ہمارے ساتھ ان دا ریٹرن ایک تعلق بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ ویورز جو لوگ ہمیں ریگولرلی دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے تھیم کو، ہماری ایک اس چین کو جس سے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے اس پروگرام کی طرف، اور جس سے ہم آج اس پروگرام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک پورا ریکیپ دوں کہ اچھا ہم کہاں سے چل کے کہاں تک آ گئے ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے پینل کے انٹروڈکشن کی طرف جاؤں، اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ اور مس شمائلہ بطول شی از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز اینڈ ایز ویل ایز شی از آلسو سرونگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز۔ انہیں کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایکسپیکٹ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بالکل جو ہے وہ اپنی صحت کے انشاءاللہ پیک پہ ہوں گے اور اپنی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کی پیک پہ ہوں گے۔ ویورز جسٹ ٹو ہیو اے ریکیپ، اگر ہم تھوڑی سی اس کی پرانی بات کریں تو ہم نے ایموشنل کریج کے اوپر جب بات اپنی سٹارٹ کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اچھا 4 کمپوننٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جن کو ہم اگر اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایموشنلی کریجیس ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر باہمت ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ایک فیکٹر تھا وہ تھا کانفیڈنس۔ ہم نے اس کے اوپر جب ہم نے ڈیٹیل میں بات کی، اس کو ہم نے اس کی جڑوں میں جا کر دیکھا کہ اچھا واٹ از کانفیڈنس، آتا کیسے ہے، آپ اس کو سسٹین کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پچھلے جو 5 سے 6 پروگرامز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یو ول گیٹ ٹو نو این آئیڈیا کہ واٹ از کانفیڈنس، ہاؤ یو کین بلڈ اٹ اینڈ ہاؤ کین اٹ کین بی یوزڈ اینڈ ایکسیٹرا۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا، کانفیڈنس کو جب ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تو دوسرا پوائنٹ تھا اینڈ دیٹ واز کنیکشن ود ادرز۔ دا کنیکشن از آئی گیس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، چونکہ آپ جب سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ اپنے ایک انڈیویجول کریکٹر سے باہر آتے ہیں تو دیٹ از اے سوسائٹی۔ اف یو آر مور دین ون دیٹ مینز یو آر سوسائٹی، اور جب آپ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کنیکشن آپ کا ضروری ہوتا ہے۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے جب کنیکشن کے اوپر بات کی تو ہم نے جب کنیکشن کے اوپر بات کی تو وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن کیسے بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اگر لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے کلوز ہونا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں، اینڈ سو مینی ادر فیکٹرز وی ڈسکسڈ ان آور پریویس پروگرام۔ بٹ آج جو ہے وہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں کہ ہم ایسا کیا کریں، کیونکہ کنیکشن از آلویز اے 2 سائیڈڈ تھنگ، جب دونوں طرف سے جب وہ میوچل چیز ہے تو ہم ایسا کیا کریں کہ لوگ ہمارے ساتھ اپنا کنیکشن بنانے میں ایزی محسوس کریں، لوگ اپنا کنیکشن بنانے میں کمفرٹیبل محسوس کریں۔ یہی سارا ٹاپک ہے ہمارا آج کی ڈسکشن کا، اور اس کو ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل جا کے ڈسکس کریں گے۔ کمنگ ٹورڈز دا پینلسٹ، آج ویورز بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اوکے دس واز اے لانگ لائک سارٹ آف بریک جو میں نے بیچ میں سارا آپ کا لے لیا، بٹ اگین وی آر گوئنگ ٹورڈز آر پینلسٹ۔ میم آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے اس چیز کے اوپر تو بات کر لی کہ ہم لوگوں پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کی طرف ہم کیسے جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، بٹ آج ہم تھوڑا سا اگر اس کی طرف بات کرنے کی طرف جائیں کہ اوکے دس از اے 2 سائیڈڈ تھنگ، تو دوسری طرف سے لائک ٹرسٹ وردی ہونا وہ کس حد تک ضروری ہے اور اس کو آپ کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں چونکہ ہم کنیکشن کے کمپوننٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ود ریفرنس جیسے آپ نے ایک ڈیٹیل انٹروڈکشن دیا کہ ایموشنل کریج پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جذباتی طور پر کیسے ایک ساؤنڈ پرسن بن سکتے ہیں، کہ بجائے ہم چیزوں کو اوائڈ کریں، لوگوں کو اوائڈ کریں، کہ کیسے ہم ایک فیڈ بیک لینے والے، کیسے چیزوں کو آگے بڑھ کر کرنے والے جذباتی لیول پر بات کرنے بن جائیں۔ کنیکشن میں دوسروں کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کے اور ایموشنل کریج کو اپنی بہتر بناتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور ہم ایک قابل اعتماد پرسن بنتے ہیں، جس میں ہم نے رسکس کی بات کی، ہم نے لسننگ کی بات کی،
آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ٹرسٹ وردی بنیں اور کلیئرٹی ہم تعلقات میں اور کنیکشن میں کیسے لے کر آئیں. سو ہم پوری کوشش ہماری ہوگی کہ ہم اس کو بہت ایزی وے میں آپ کو سمجھانے کی طرف آئیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بناتے ہیں تو ہم کیسے ٹرسٹ وردی ان کے ساتھ بن سکتے ہیں. تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پر ہم بات کریں گے, لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ٹرسٹ وردی بننے کے لیے آپ کو اپنے پرسیپشن, اپنی ازمپشن کو ذرا سائڈ پہ رکھنا ہوگا, کیونکہ کنیکشن میں اگر ہم اس لینس سے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے, یعنی ہم ایزیوم کر رہے ہیں, ہم اندازے لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنیکٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ کانورسیشن ہے اور اگلے بندے نے آپ نے ان سے بات شروع کی ہے اور اگلے بندے نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو اس پہ ججمنٹل ہوئے بغیر ہم یہ مارجن دے سکتے ہیں اگر ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے یا کس پوائنٹ آف ویو سے اپنے بات کو لے کر چل رہا ہے. ایمپتھی ڈیفینیٹلی ایمپتھی بھی ہے, لیکن اگر ہم کلیئر ہیں اس بارے میں اور کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں ہے, یہ سم ٹائم بہت مشکل کام ہوتا ہے ذکریہ صاحب, کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہو تو وی وانٹ کہ ہمارا ہی ڈیزائرڈ ایکشن, ہمارا ہی ڈیزائرڈ رسپانس اگلا بندہ دے, اور اگر وہ نہیں دے رہا ہوتا تو وی گیٹ انوائڈ, ہمیں مشکلات کا سامنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو کنیکشن جب ہمیں بنانا ہے تو ہمیں ہر پرسن کی ایک اوپینین کو ویلیو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا اوپینین اے ہے اور اگلا کوئی اے کی بجائے بی, سی یا ڈی دے رہا ہے, تو آپ کو اس پہ اپسیٹ نہیں ہونا ہے. بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اگلا بندہ ایک انڈیویژول ہے, اس کا ایک پیراڈائم ہے, اس کے کچھ نظریات ہیں, اس کے کچھ بلیوز ہیں, تو وہ اس کے اکارڈنگلی اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. سو انسٹیڈ آف گیٹنگ اپسیٹ, انسٹیڈ آف گیٹنگ انوائڈ, آپ اگلے کی کھلے دل کے ساتھ کیسے اوپینین کو ایک لسننگ ایئر دیتے ہیں. ایکسیپٹ اور ریجیکشن تو سم تھنگ ڈفرنٹ, لیکن کم از کم آپ یہ تو اپنا مائنڈ میک اپ کیے ہوئے ہو کہ میں جب بات کروں گا تو اگلا بندہ اس سے ڈس ایگری بھی کر رہا ہے. صحیح ہے. سو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارا دوسروں کے ساتھ کنیکشن کو امپروو کرتا ہے. بالکل. میم مس تحسین, آپ اس کے اوپر اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں کہ وٹ از دا امپورٹینس آف بینگ کلیئر ان اے ریلیشن جو آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ ہے. اچھا دیکھیں, کنیکشن کے ریفرنس میں جب ہم کلیئرٹی کی بات کرتے ہیں یا ٹرسٹ وردی ہونے کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں کچھ بیہیویئر ریلیٹڈ اور موڈ ریلیٹڈ تو چیزیں ہیں ہی, اس میں آپ کے پیراڈائم ریلیٹڈ, آپ کی تھاٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی ان ڈیپتھ آپ کو ان کانسیپٹس کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ٹرانسپیرنسی اور آنیسٹی تبھی شو کر سکتے ہیں جب آپ انسائڈ آؤٹ آپ کا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اور آپ کا جو ایکشن ہے اور آپ کی جو تھاٹ ہے وہ کوئنسائڈ کر رہی ہو, میچ کر رہی ہو ایک دوسرے کے ساتھ. سو یہاں پہ جب ہم کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر کچھ رولز ہیں, کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں ایموشنلی کریجیس ہونے میں اور ہمارا کنیکشن دوسروں کے ساتھ بلڈ کرنے پہ جو کہ انڈسپینسیبل ہے اور انیویٹیبل ہے اگر ہم نے اپنی لائف کو اور اپنے انوائرمنٹ کو امپروو کرنا ہے, تو کون سی چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. بالکل. اور کون سی چیزیں ہمیں جو ہے وہ اس گول سے جو ہے وہ پیچھے لے کے جاتی ہیں. سو اس کے اندر پہلی جو میں آپ کے ساتھ ایلیمنٹ کی بات کروں گی وہ ہے پرسنل رسپانسبلٹی لینے کا. ٹھیک ہے, ذاتی ذمہ داری کہہ سکتے ہیں شاید اس سے. پرسنل رسپانسبلٹی سے مراد ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کے, اپنے موڈز اور اپنے بیہیویئرز کے لیے خود رسپانسبل ہوتے ہیں, ان کے لیے آنسریبل ہوتے ہیں, اور آپ بالکل پوری ذمہ داری جو ہے ان کی آپ کے اوپر آتی ہے. اس میں انسٹیڈ آف دس پیراڈائم ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ہمارا ایک بہت کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ آتا ہے مشاہدے میں, جس میں کہ ہم بلیم گیم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹارٹنگ فرام ہمارے جو نیئر ونس ہیں ٹو ایکسٹینڈیڈ ٹو دا سوسائٹی, ایکسٹینڈیڈ ٹو دا ہول یونیورس میں بھی ہم اس چیز کو میگنیفائی کر دیں گے, بٹ ہمارا جو اس میں رول ہے, جو ہماری ان پٹ ہے, اس پہ بات کہیں آنے نہیں دیں گے. جس کو کہتے ہیں نا, کہیں اپنے پروں پہ پانی ہم پڑھنے نہیں دے رہے ہوتے, ہم کسی بھی سیٹنگ کے اندر ہیں, اور یہ چیز کنٹیجیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیے کہ کوئی بھی موڈز ہیں یا کوئی بھی بیہیویئرز ہیں وہ ہمیشہ کنٹیجیس ہوتے ہیں. وہ آپ کے انوائرمنٹ کو افیکٹ, یعنی کہ آپ فار ایگزامپل اف یو آر ان اے بیڈ موڈ, یا آپ کوئی نیگیٹو پیراڈائم کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھ سے یا اپنی کمیونٹی میں اور لوگوں سے, تو وہ پیراڈائم پہ افیکٹ کہیں نہ کہیں ضرور کرے گا. لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, بالکل لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں آپ کے اوپینین سے, دا وے یو بیہیو, دا وے یو ٹاک. صحیح, تو اٹس آلویز ان یور اون ہینڈس
کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, ان پہ رسپانس کس طرح کا اپنا بلڈ اپ کرتے ہیں. اس کے اندر پھر آپ کو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز دوسرے کر رہے ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کی نالج ان کے وزڈم کے مطابق وہ کر رہے ہیں, رائٹ. سو اگر تو آپ کا یہ گول ہے کہ آپ نے اپنے کنیکشن کو ان کے ساتھ مضبوط کرنا ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا اوور لک کر کے خود کوئی سلوشن کی سائڈ پہ ہو کے خود کوئی تھوڑا سا کچھ اچھی حکمت عملی کے ساتھ کچھ اچھی ان پٹ دینی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑی ایڈورس سچویشنز میں بھی اگر آپ کوئی پازیٹیو ان پٹ اپنی دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اچھا رسپانس دیتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر سونر اور لیٹر کہیں نہ کہیں آپ کو انوائرمنٹ میں بھی اور سرکمسٹانسز میں بھی ایون نظر آتی ہیں کہ آپ کو کچھ چینجز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایک جیسے کامن کولڈ ہوتا ہے, سردی زکام ہو جاتا ہے نا, ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے, تو اس میں بالکل آپ کے موڈز آپ کے بیہیویئرز جو ہیں وہ دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں اینڈ وائس ورسا, دوسروں کے لوگ, اور یہ چیزیں آپ کی کنیکشن کو جو ہے وہ بہت انفلوئنس کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بہترین. یس میم, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے اس نے کہا کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی نا, سو جب بھی ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بلیمنگ ایٹیٹیوڈ کو ذرا لیٹ گو کرنا ہوگا, ہمیں اس کو نہیں اپنانا ہے. اور اٹس ویری ایزی کہ جب ہم سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں واضح طور پر ہمارا مائنڈ ایک بہت ہی خوبصورت سا ایکسکیوز بنا کر دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جی فلاں کا فالٹ ہے, اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو, اور ایکچولی میں ہوتا بھی ہے سم ٹائم ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا فالٹ نہیں ہوتا, اگلے بندے کا فالٹ ہے, لیکن اس ایسی سچویشنز میں بھی یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. یعنی مینجمنٹ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی این ایموشنلی انکریج پرسن, تو آپ کو ذمہ داری, ایون اس میں کیا ہر چیز میں یہ وی شوڈ بی رسپانسبل. سو اگر ہم ذمہ داری لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کتنے % چانسز یہ ہیں کہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں اگر ایک بندہ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور آپ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ آپ کو طنز طانے کرتے ہیں, وہ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس چانسز یہ ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو اوائڈ. لیکن جب آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں اور پھر آپ ایک کنیکشن بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنے سڑے ہوئے جملے بول رہا ہے, یہ کیوں اتنی ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ تکلیف دیتی ہیں, اور آپ اپنی ذمہ داری لیتے ہو کہ مجھے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے, یہ کہنے کی بجائے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یہ چاہتا ہی نہیں ہے, تو میں کیسے چاہتا. تو ہمیں اپنا نظریات, ہمارا وے آف تھنکنگ وی ہیو ٹو چینج کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے. اف آئی ریئلی وانٹ ٹو میک اے ویری گڈ کنیکشن ود ادر, سو آئی ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی اینڈ ورک آن می فرسٹ کا کانسیپٹ اگین آ جائے گا. فیلنگس کنٹیجیس ہونے کی بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ایک بندہ ہنس رہا ہے تو سبھی ہنسنا شروع کر سکتے ہیں, اور اگر ایک بندہ تکلیف میں ہے تو کوئی ہنسے گا نہیں, ظاہر ہے وہ اگر تکلیف میں ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. سو اگر ہم اس میں ذمہ داری اپنا لیں کہ میری فیلنگز کا دوسروں کی فیلنگز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, بظاہر شاید اس کو ہم اس طرح سے نہیں ویو کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح کی آپ کی فیلنگز ہیں ویسا ہی اگلے بندے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اف یو آر کوائٹ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ میری فیلنگس کنٹیجیس ہیں, دوسرے اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں, یا دوسروں کی فیلنگس کنٹیجیس ہیں. اگر ایک غصے والا بندہ ہے اور آپ اس سے بات کریں, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ میرے بھی ایموشنل اسٹرانگلی رن کرنا شروع, یہ تو ہے ہی ایسا, یہ تو ہے کانسیپٹ بعد میں آپ کے پاس, لیکن چانسز بھی تو ہمیں موقع بھی تو مل جاتا ہے نا کہ میرے جو مسئلہ نہیں ہے, اس نے جو ہے نا پرابلم کی ہے تو یہ غصے والا, تو اس وجہ سے مجھے بھی غصہ آ گیا. لیکن اف یو آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, تو آپ کہتے ہو کہ یہ ذمہ داری میری ہے کہ مجھے ایک دیوار کیسی کھڑی کرنی ہے کہ اس کی فیلنگز, اس کے ایموشنز میری بات چیت کو اور مجھے انفلوئنس نہ کرے. لیکن ویسے بھی جو ایموشنلی جو کریجیس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی ایکسکیوزز کے پیچھے نہیں چھپتے. آپ یہ دیکھیں گے اس چیز کو وہ بالکل ان لرن کرنے کی طرف جاتے ہیں اور اس ایٹیٹیوڈ کو چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ ایک اپنا گول سیٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے کنیکشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنی لائف میں اوور آل ایک پروگریس اور امپروومنٹ کی طرف جانا ہے. تو اس میں پھر آپ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہیں, جو کوئی لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کی لائف میں یا اوور آل انوائرمنٹ میں, اور آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, یہاں تک ہماری جتنی بات ہوئی اس میں یہ تھا کہ اچھا آپ سوچ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, ایمپتھی کا کانسیپٹ بھی اگر ڈسکس ہوا تو اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اگلے بندے کا یہ, آپ کلیئر بھی ہیں کہ آپ نے تعلق رکھنا ہے. اب
جب کہیں پہ آپ کو چیزیں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں پہ, کیونکہ ڈس ایگریمنٹ از ویری نیچرل, آپ کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے, دیٹ از ویری گڈ. آپ جب ایکسپلین کرنے کی طرف ان چیزوں کو جاتے ہیں یا کمیونیکیٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ آپ کلیئر بھی ہیں کہ آپ کو رشتہ بچانا ہے, آپ اس کے ساتھ آنیسٹ بھی ہیں, آپ ٹرسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں اور ان دیٹ آپ چاہتے ہیں کہ ٹرسٹ کیا بھی جائے. تو ان سارے فیکٹرز کو پورا رکھنے کے لیے وٹ شوڈ بی دا بیٹر کمیونیکیشن اسٹائل؟ دیکھیں کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی ایک ریسورس ہے, ایک وے آؤٹ ہے کنیکٹ ود ادر, جس کو ہم بات کر رہے ہیں. ویسے کمیونیکیشن کے حوالے سے مس بھی بڑا اچھا اس میں جو ہے نا وہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ ایڈ کریں گی. جی مس پلیز. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے آپ کے کنیکشن میں. آپ نے کہا جیسے کہ وی آر کلیئر اباؤٹ کہ ہم رشتہ بچانا چاہ رہے ہیں اور ہم ایک اچھا تعلق بنانا چاہ رہے ہیں. ایٹ ٹائمز جب ہم کانورسیشنز کی بات کرتے ہیں اور ایسی کانورسیشنز کی اور بات چیت کی بات کرتے ہیں جو مشکل کہلاتی ہیں, اب وہاں پر چیزیں بہت ساری ایٹ سٹیک ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہ آپ اس ٹائم پر یہ جو نیت آپ نے ابھی کہی نا کہ ہماری نیت رشتہ بچانے کی ہے, تو اس ٹائم پر رشتہ گنوانے کی نیت بھی فوراً سے پوزیس کر لیتی ہے. یہ جو ہم نے پہلا پارٹ ڈسکس کیا نا فیلنگز اور رسپانسبلٹی کا, یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر میں ذمہ داری میری فیلنگز کی لوں اور اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ مجھے کوئی اگلا بندہ, میرا ریموٹ کنٹرول اگلے بندے کے ہاتھ بھی نہیں ہے, اینڈ اٹس اے لرنیبل اسکل کہ جب آئی ایم کوائٹ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اگلا بندہ مجھے انوائے کرنا چاہ رہا ہے, مجھے طنز کر رہا ہے, تانے کر رہا ہے, بٹ مجھے اپنے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. سو وین یو آر کوائٹ کلیئر اباؤٹ اٹ, تو دین پھر you will become able to conduct a very good communication with other person کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا مقصد اگلے بندے کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. نیت ہماری فوراً سے پھسل سکتی ہے جیسے ہی ہماری فیلنگز جمپ ان کرتی ہیں. مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, پیرنٹس کی نیت کبھی بھی بچوں کے ساتھ خراب نہیں ہوتی ہے, اور اگر انہوں نے یہ بات کرنی ہے, ابھی آج ہی میں ایک اپنے کلائنٹ سے بات کر رہی تھی تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ شاید پیرنٹس ان کے سمجھتے نہیں ہیں ان کو. جب میں نے ان کے درمیان میں کانورسیشن کو جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ بہت ساری انفارمیشن ایسی تھی جو کہ مس تھی, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, اور پیرنٹس سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. اب ایسی کانورسیشن میں جب آپ ایسا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کانورسیشن والا اسٹیٹ ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر آپ کی فیلنگز, آپ کے جذبات آپ کی کانورسیشنز کو انفلوئنس کر رہے ہیں. سو پہلی بات کہ یہ نیت کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں بات چیت کرنے. کیا آپ کا مقصد اگلے کو بے عزت کرنا ہے, بلیم کرنا ہے, اگلے بندے کو پریشان کرنا ہے, یا آپ کا مقصد ہے کسی کنکلوژن پر پہنچنا. سو اگر آپ کا نیت, آپ کا مقصد, آپ کی وانٹ یہ ہے کہ میں اس کانورسیشن میں جیتنا میرا مقصد نہیں ہے, اس کانورسیشن میں مجھے کسی کو نیچا نہیں دکھانا ہے, اس کانورسیشن سے مجھے کسی ایسے اینڈ پر پہنچنا ہے جو کہ میرے لیے بھی قابل قبول ہو اور اگلے کے لیے بھی, تو ایسی وانٹ ہماری کانورسیشن کو ایزی بناتی ہے. کیونکہ اگر یہ نیت, یہ پیراڈائم آپ کے پاس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کسی نے لائسنس نہیں دیا اگلے بندے کی بے عزتی کرنے کا, یہ پیراڈائم شفٹس ہیں جو وی ہیو ٹو adopt. very right. اور اس کے اندر اگر کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے میں ہم کنورسیشنز اور کمیونیکیشن کی بات کریں تو اس میں ڈیفینیٹلی کچھ پرنسپلز جو بڑے بیسک سے ہیں ان کو بھی اگر ہم تھوڑا گو تھرو کر لیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا وقت, موقع, محل کے مطابق بات کرنا, کب کون سی بات کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے. اچھا, پھر پرپس کیا ہے وہ بڑا آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے اس کانورسیشن سے اپنے لیے, دوسرے کے لیے, یا اوور آل جو ہے لائف میں ریزلٹس کیا چاہیے. آؤٹ کم کے بارے میں بہت کلیئر رہنا, کب کہاں کیسے بات چیت کرنی ہے, کیوں بات چیت کرنی ہے, ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور پرنسپلز جو ہیں ان پہ بہت ہی زیادہ فوکس کر لینا چاہیے کہ اگر تو, کیونکہ دیکھیں نا آسان بات, گڈی کنورسیشنز جو ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں, بٹ کلمزی کنورسیشنز ہماری وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی مشکل, کوئی ہارڈ کنورسیشن, کوئی کنٹروورشل بات, کوئی ڈس ایگریمنٹ کی بات, جہاں پہ ایموشنز بھی جیسے میں نے کہا اسٹرانگلی رن کر رہے ہیں, ڈس ایگریمنٹ بھی ہے. تو پھر کیا کریں,
جو کہ زیادہ جہاں پہ ہم آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں اور کرتے ہیں ہم کیا ہیں کہ پھر ہم اپنے انہی اولڈ پیٹرنس پہ وہ جو ہیبیچولی ہمارے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں ان پہ چلے جاتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ نو دی آنسر. ہم لوگ چاہ رہے ہیں, انٹینشن ہماری یہی ہے کہ ہمیں کچھ ڈفرینٹ ریزلٹس ملے, پہلے سے بہتر ریزلٹس ملے, اور بات کسی آرگیومنٹ پہ ختم نہ ہو, بات کسی سولوشن پہ ختم ہو جہاں سے ہم آگے تھوڑا سا کوئی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کریں, بٹ وہ اپوزٹ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ جو بھی کوئی آپ کو فیئر ہے, فار ایگزامپل اپنے کسی ریلیشن شپ کو لے کے, اپنی جاب کو لے کے, یا کسی بھی قسم کی سیٹنگ میں آپ کو کوئی فیئر ہے, کوئی وسوسہ ہے, کوئی خوف ہے یا کوئی انسیکیورٹی ہے, تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ اس کو جتنا سپریس کریں گے وہ اتنا ہی ابھر کے آپ کے سامنے بار بار آئے گی, اور آپ کو اتنا ہی ایڈورسلی افیکٹ کرے گی سائیکولوجیکلی بھی اور آپ کی پرفارمنس پہ بھی. تو آپ ان چیزوں سے جو کہ آپ کو ولنریبل بناتی ہیں, جنرلی ہم آنکھیں چراتے ہیں, نظریں چراتے ہیں, بھاگتے ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز, یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں اور ولنریبل بنا دیتا ہے, رائٹ, مزید پرابلم میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں پھر وہ جو انر بلاکیجز ہیں سائیکولوجیکل لیول پہ, ان کو کچھ اوور کم کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پرابلمس کے بارے میں ایک پنچ لائن ریڈی کر کے ہمیں ان دا فیس ڈائریکٹ بات کرنے کی عادت, جو کہ ایموشنل کریج کی ڈیمانڈ بھی ہے اور ایموشنل کریج کو بڑھاتی بھی ہے, وہ کرتے ہوئے, وہ پریکٹس کر کے ہمیں اپنی کنیکشن کے اوپر کام کرنا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 99% آف دا ٹائمز ہوتا کیا ہے کہ ہمارے وہ جو فیئرز ہیں, جو کہ ہمارے دماغ کی ہی کوئی اختراع ہوتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو وہ انوائرمنٹ میں تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کسی اپنے کالیگ کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ, سو ہم کہیں اپنے اندر ہی وہ بلڈ اپ کر چکے ہوتے ہیں وہ سارا آرگیومنٹ, اور جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او ہو میں نے تو اپنے آپ کو یوں ہی ہلکان کیا اور اپنا وقت اور انرجی اتنی ویسٹ کی, اس ساری بات میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. سو یہاں پہ یہ چیزیں سمجھنے کی اٹس آلویز اے بیٹر چوائس to talk and address the issue in the face. بالکل صحیح ہے. سو کنیکشن ود ادرس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس بات میں آئی واز دس مچ کنیکٹڈ کہ میں ایک بریک لینا بھول گیا. سو ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اینڈ وین وی آر کمنگ بیک تو ہم ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہے ٹرسٹ کے ساتھ. آج کل ہمارے ارد گرد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ٹرسٹ کا, کہ نہیں یار دل کا بہت اچھا ہے لیکن مجھے اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. سو ہم ان چیزوں کو آگے ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو ایک ٹرسٹ کا جو ایک 2-sided ریلیشن ہوتا ہے کہ آپ پہ ٹرسٹ کیا بھی جائے اور آپ ٹرسٹ کر بھی سکیں, اس کے لیے کیا ضروری ہے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونین کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال.
جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے بہت سارے فیکٹرز کو, اور اب ہم چونکہ بریک سے واپس آ گئے ہیں تو اب ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از دا ٹرسٹ تھنگ. اور ٹرسٹ تھنگ پہ بھی ہم بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں گے کہ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے پچھلے اپنی بریک سے پہلے والے چنک میں, سو وی نیڈ ٹو تھنک کہ اچھا جب ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بالکل نہیں کرنی. سو از لائک ریڈ سائن, آپ نے یہ بالکل نہیں کرنی کمیونیکیشن میں. اینڈ اگین کمنگ ٹورڈز مس تحسین, مس بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کمیونیکیشن کے دوران بالکل نہیں کرنی. اچھا, آج کل تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہم گیجٹس کے تھرو بہت ساری کمیونیکیشن جو ہے 1 to 1 ہمارا انٹریکشن, یہ ہم سبھی کمپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن فیس ٹو فیس انٹریکشن, خواہ وہ فیملی کا ہے خواہ وہ فرینڈس کا ہے, وہ کافی منیمائز ہونے کی طرف گیا ہے, بہت ہی کم ہو گیا ہے. اور موسٹلی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی فیملی ممبرز ٹیکسٹنگ کے تھرو اور میسیجنگ کے تھرو جو ہے وہ گیجٹس کے تھرو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی ورڈز جو ہے آپ کی ایکچوئل فیلنگز کو, آپ کی ٹون کو, آپ کی باڈی لینگویج کو کبھی بھی پوری طرح ریپریزنٹ یا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. سو جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جو ہے جو ہماری ٹون ہے, ہماری باڈی لینگویج, ہمارا آئی کانٹیکٹ, ہمارے ایموشنز, ہماری فیلنگز, سب کچھ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس کو تھوڑا سا منیمائز کرنے کی طرف جائیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, بٹ یہ ہے کہ زیادہ جو آپ کا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے وہ ہمیشہ اس کے نتائج آپ کو بہتر ملتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ غصے میں ہیں کسی, فار ایگزامپل آپ کہ اسپاؤس کے ساتھ آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس ڈس ایگریمنٹ کو بغیر سالو کیے آپ گھر سے چلے گئے ہیں, تو پھر جو ہے کوئی بھی اینگری ٹیکسٹنگ سے ذرا پرہیز کریں, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی ریزنٹمنٹس چل رہی ہیں تو بجائے کہ ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کے اس بات کو ریزالو کریں, ہم کوئی گلوں شکووں سے بھرے ہوئے یا مے بی کچھ انسلٹنگ قسم کی بھی باتیں ایک دوسرے کو کبھی ٹیکسٹ کر دیتے ہیں, کوئی فرمان بھی جاری کر دیتے ہیں ان ورس سچویشنز. تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سونر اور لیٹر سچویشن ریزالو تو ہو جاتی ہے, اور سم ٹائمز پھر ہم ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ایسے بھی آپ کپلس کو دیکھیں گے جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیٹ ہی کر دیں, بٹ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی رہتی ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو بعد میں یہ چیزیں اصل وجہ بن جاتی ہیں کہ یار چلو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, دیٹس فائن, لیکن اس نے مجھ سے بات کس طرح کی ہے, دس واز دا پوائنٹ جس سے مجھے زیادہ مسئلہ ہے. کوئی ورڈز ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ پوری طرح سے آپ کی فیلنگز کو ورڈز ریپریزنٹ نہیں کرتے, یہ کچھ لینگویج کا بھی ایک شارٹ کمنگ ہے اگر آپ سیمینٹکس کی طرف جائیں تو. سو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں. پھر اس کے علاوہ جب آپ ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کریں, فار ایگزامپل آپ اپنی آفس سیٹنگ میں ہیں اور آپ ایک میٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈیورنگ دیٹ ہول تھنگ, کوئی میٹنگ ہے, کوئی آپ کی کوئی کانورسیشن ہے, تو آپ یہ فون کو چیک کرنا, میسیجز چیک کرنا. اچھا, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے پیراڈائم پہ, آپ کے موڈ پہ, آپ کے تھاٹ پروسیس پہ افیکٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ ایک چیز کو, جیسے ملٹی ٹاسکنگ کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور ہم ہمیشہ ڈسکریج ہی کرتے ہیں, کیونکہ سائنٹیفکلی اٹس ناٹ اے پروون تھنگ اینڈ اٹس ناٹ اے تھنگ ایٹ آل. سو واٹ وی گیٹ تھرو اٹ کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو پورا فوکس کر کے, اگر ریلیشن شپس ہیں تو وہ تو چونکہ زیادہ توجہ مانگتے ہیں اور پوری آپ کی اٹینشن مانگتے ہیں, تو پھر آپ ان کے لیے ایک ٹائم مختص ضرور کیجئے, اور اس میں پھر آپ ان چیزوں کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف جائیں. غصے میں بات چیت جو ہے اس سے ذرا پرہیز کریں, پانی پئیں, کچھ تھوڑا سا آپ ایگزٹ لے لیں, سیف ایگزٹ لے لیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے پھر بات چیت کریں تاکہ بعد میں کوئی ریگریٹس آپ کو فیس نہ کریں. بالکل صحیح ہے. ڈیورنگ پروگرام ویور سے کویسچن دیکھنے کی تو اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت. بالکل صحیح ہے. اوکے جی میم, آپ پلیز جو ہے وہ اگین اگر کمیونیکیشن پوائنٹ پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ٹرسٹ والے پوائنٹ پہ آپ کا وہ ویو آ جائے. دیکھیے, جیسے مس ڈونٹس کی بات کر رہی ہے نا کہ 1 to 1 انٹریکشن کو اور بات چیت کو ہی پریفر ہمیں کرنا چاہیے, اور کوئی انڈائریکٹ میتھڈ نہیں یوز کرنا چاہیے. اچھا, اس سے ہوتا یہ ہے کہ فار سم ٹائم آپ اچھا فیل کرتے ہیں جب آپ ایک غصے سے بھرا ہوا, طنز اور تانوں سے بھرا ہوا کسی کو میسج کر دیتے ہیں, تو شاید اس ٹائم پر وقتی طور پر تو آپ کو ریلیف مل جائے, لیکن بعد میں جیسے ہی آپ کی اسٹیٹ کام ڈاؤن ہوگی تو آپ کو گلٹ اور ایسی چیزوں کا سامنا, پچھتاوا اور اس طرح کی ہو سکتا ہے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے, تو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. بہت ہی امپورٹنٹ بات مس تحسین نے جو کی ہے کہ غصے میں, اچھا غصے میں اور ایون اینی ادر نیگیٹو فیلنگس, اور ایون بہت زیادہ
ہائی فیلنگز میں بھی کوئی باتیں شادی نہیں کرنی چاہیے پازیٹیو، لیکن اینی ادر نیگیٹو فیلنگز میں کانورسیشن کو کیری کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹگ آف وار ہے. ٹھیک ہے کہ آپ بحث کرنے کی طرف، جیسے آپ کو پتہ چلے کہ ناؤ میں سن نہیں سک رہا کسی کو یا سن نہیں سک رہی، اٹس ڈیفیکلٹ فار می کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہی ایکسیپٹ ہو، جو میں شروع میں پنش اور ون کی بات کر رہی تھی. بالکل صحیح ہے. سو اس اسٹیٹ میں کسی بھی قسم کی نیگیٹو فیلنگز اگر آپ اس انفلوئنس میں ہیں، آپ کسی کی بات سے ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس ٹائم پر آپ یو آر ناٹ فیلنگ ویل اور اچھا نہیں آپ محسوس کرے، تو آپ ایک تھوڑا سا ٹائم دے کر، ایک بریک دے کر اپنے آپ کو کام ڈاؤن اور سیٹل کرنے. نا دس از دا مینڈیٹری تھنگ کہ جب وین یو فیل دیٹ، جب آپ کو محسوس ہو کہ چارجڈ فیلنگز نے مجھے پوزیس کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. اب یہ ایک اویئرنیس کی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں کہ اف یو ریئلی وانٹ کہ میں ایک مائنڈ فل ہو کر اپنی فیلنگز کو اچھے سے اسیس کر سک رہا ہوں، تو پھر مجھے اس بات سے بالکل باخبر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں کہیں کسی اینڈ پہ نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. جس میں میری نیت میرے ہاتھوں سے پھسل جائے گی، چاہے میں جتنی بھی اچھی نیت کے ساتھ اگلے بندے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری جذبات، میری نیگیٹو فیلنگز میری نیت کو خراب کریں گے. سو اگر میں ایک بات کروں طنز والی، اگلا بندہ اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا، مجھے اور غصہ آئے گا، تو وہی ایک ٹگ آف وار ہونا شروع ہو جائے گی. ڈونٹس میں سے نا تلخ بات چیت نہیں کرنی ہے. اب یہ اتنا سم ٹائم ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بیکاز ہمیں بالکل رائٹ لگتا ہے یہ بات کرنا کہ جی اگر ہم سے کوئی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس بات سے اگری کریں گے کہ اگر آپ سے کوئی بیڈ مینر سے بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی واپس بیڈ مینر سے ہی بات کریں. ٹھیک ہے. سو آپ کو ڈیفائن تو آپ کی یونیکنیس کرتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ریئیکشن سا ہو گیا. سو پھر آپ کو ڈیفائن کیا چیز کرتی ہے؟ آپ کو اگر کسی نے غلط ٹریٹ کیا ہے اور کوئی ایسی بات چیت کی ہے جو کہ آپ کو بہت ہی ناگوار گزری ہے، اور ان ریٹرن آپ کہتے ہو کہ جی اب اس نے یہ کیا، اب تو مجھے پورا حق حاصل ہے بات واپس اس طرح کا، یہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ اس سے آپ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ٹیٹ فار ٹیٹ کیا ہے، بٹ ان فیکٹ یہ آپ اپنے اندر کی کڑواہٹ کو میکسیمائز کر رہے ہوتے ہیں. کین یو بلیو دیٹ کہ جب ہم ریزنٹفل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب ہمارے شکوے شکایتیں گلے بڑھ جاتے ہیں کسی کے بارے میں اور وہ بے شک جینوئن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں نا کہ ہمارے ریلیشن شپ، چاہے وہ پھر آگے پیرنٹس کے ساتھ اگر ریزینمنٹس ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تعلقات، یعنی آپ ایک نیگیٹو پرسن، نیگیٹو پرسنالٹی کے بیج بو دیتے ہیں اگر ہم اس طرح سے. بالکل صحیح. کروں کہ ایک تو یہ تو بالکل ہے ہی نہ ڈونٹ، اور یہ شاید ہمیں بہت کامنلی پتہ بھی ہوتا ہے، شاید سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، بٹ اس کے بارے میں ہم بات کریں تاکہ وہ چیز ری انفورس ہو جائے. آن دا فلپ سائڈ، اگر آپ پیپل پلیزر ہیں یا اگر آپ بہت ہی کوئی پیسو پرسنالٹی کے مالک ہیں اور آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، مطلب آپ اپنے رائٹس کو نہیں دیکھتے، جس کو ایک لوز ون ڈیل کی بھی ہم بات کرتے ہیں جب ہم کنورسیشنز کی، کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے رائٹس کا خیال نہیں رکھتے، اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور آپ دوسروں کے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے، ان کی خوشی کو، رضامندی کو دیکھتے ہوئے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ اپنے رائٹس کو بھی سم ٹائمز جو ہے سیکریفائز کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو وہ بھی یاد رکھیں کہ کنیکشن کو ویک کرنے والی ہی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ڈور میٹ بنے رہیں، آپ اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں، یا آپ کو جو بات جو ہے وہ ان پرنسپل کر دینی چاہیے آپ وہ نہیں کریں. تو وہ بھی کہیں ہمارا ایک بڑا ایک مسکنسیپشن ہے، خاص طور پہ اگر میں کہہ سکوں کہ کچھ فیمیلز میں نے یہ اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ سائڈ، مطلب ہم کہیں انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں. کوئی آرگیومنٹ ہے اگر تو وہ کچھ طوفان سا ٹل گیا جب، تو ہم دوبارہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ہر ٹائم آپ کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، جو مزاج یار پھر مزاج یار میں، پھر مزاج یار کے مطابق آئے گا، اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی بس ریلیشن شپ اس سے بہتر ہوگا. بالکل صحیح. تو کنیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایموشنلی اسپیشلی کریجیس ہونے کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر ہمیں ان پیٹرنس کو بھی چھوڑنا ہوگا. اور جو آپ نے ٹرسٹ وردینس کی بات کی، وہاں پہ میں ایک بات کرتی چلوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ایک تو جذباتی منصوبہ بندی الگ کریں، اپنے جو باقی مسئلے مسائل ہیں ان سے ہٹ کے، یعنی کہ آپ اپنے ایموشنز کو اپنے باقی میٹرز سے
ہٹ کے دیکھنے کی کیپیبلٹی جو ہے نا وہ پیدا. دیکھیں بات چیت ہم پیدا ہوتے ہیں تو 2 سال 3 سال کا بچہ کچھ نہ کچھ بات چیت شروع کر دیتا ہے. بات چیت کرنا شاید کر سکتے ہیں بٹ کرنی آتی کتنی ہے, کتنی ہم جانتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی, یہ بڑا ضروری ہے. سو سونر دا بیٹر آپ اس چیز کو لرن کر لیں, انڈرسٹینڈ کر لیں اور سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کر رہی تھی کہ جہاں پہ ہماری کہیں پہ کوئی غلطی ہے, دیکھیں سب سے ہو جاتی ہے نا, کسی آرگنائزیشن میں ہیں آپ, کسی گھر میں ہیں کہیں پہ, وہاں پہ پھر جہاں پہ آپ غلطی پہ کبھی اڑ جاتے ہیں نا اور اس کے بعد آپ کہیں مانتے نہیں ہیں, آپ کی طرف سے اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو آپ مانے نہیں تو وہ اس غلطی سے بھی بڑی غلطی ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ, تو یہ کچھ اس قسم کی بات ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا تھوڑا ایک 1 اسٹیپ اہیڈ جا کے اس کو اپولوجائز کرنے کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی اپولوجی بنتی ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ایک تو ایموشنلی کریجیس ہونے کی بھی نشانی ہے اور آپ کی ڈگنیٹی میں, آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہی کرتی ہے. سو اس پیراڈائم پہ بھی تھوڑا سا ہمیں کام کر لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہو گیا, نیچرل ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں, کہیں پہ ہمیں اپولوجائز کرنا ہے تو ہم کر لیں, تھوڑا سا ایمپتھی کے ساتھ ہم سمجھیں کہ اگر دوسرے بندے کو اس وقت وہ ڈیزرو کرتا ہے ہماری اپولوجی تو ہم اس کو کریں. اور اس سے کلیئرٹی اور ٹرسٹ وردینس آپ دیکھیں کہ لیپس اینڈ باؤنڈز میں آپ کی امپروو ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اس بات کو ضرور. سو میم آپ کنیکشن اور ٹرسٹ ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی بات کو صرف آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جب ہم اپولوجی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم کمیونیکیشن کے ڈوز ڈونٹس اور کنیکشن, کلیئرٹی, ٹرسٹ, یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہی آتی ہیں. اپولوجی میں یہ چیز ضرور دیکھیں, جیسے مس نے پیسو سٹائل کی بات کی ہے, تو پیسو سٹائل بہت اپولوجیٹک بیہیویئر ہوتا ہے. وہ کسی کی غلطی ہو تو ان کو لگتا ہے کہ جی مجھے سوری کر لینا چاہیے بیکاز آف می ہے. اپولوجی جہاں پر ریکوائرڈ ہے, یعنی جہاں پر جینوئنلی یو فیل دیٹ کہ مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی ہیں, اب یہاں پر یہ ضرور دیکھیں کہ جو مسٹیک آپ سے ہوئی ہیں, وہ جو میں پہلے بات کری تھی کہ بائی دا رول اگر وہ مسٹیک ہے تو وہ مسٹیک ہے. آپ کے پاس جتنی بھی جینوئن ریزن اس کے لیے ہے کہ جی میرے پاس مس اس وقت, یا میرے پاس سر, یا باس سے بات کر رہے ہیں, یا آپ گھر میں اپنے اسپاؤزل ریلیشن کی بات ہے, یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, سبلنگس, فرینڈس, سو آپ کے پاس جتنا بھی جینوئن ریزن ہو, جو چیز ٹھیک نہیں ہے ان پرنسپل, تو پھر آپ کو کریجیسلی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جی آئی ڈیڈ رانگ ہیئر. سو اس پہ آپ کو یہ نہیں جسٹیفیکیشن دینا, بیکاز اس کا کنیکشن شیم کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی رانگس کو, اپنی مسٹیکس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, ہمارا مائنڈ اتنی خوبصورتی سے ماہر ہے ان سب چیزوں کو کرنے میں کہ فرام دا بگننگ ہمیں وہ یہ سیو کر رہا ہے کہ جی تمہارے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, تم غلطی نہیں کر سکتے ہو. سو یہ کنیکٹ کروانا لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یو ڈیڈ رانگ, اور کریجیسلی اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اپولوجی کرنا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف جائے گا. یہاں پہ یہ چیز ہے نا کہ آپ کے ایموشنز ہی آڑے آ جاتے ہیں آپ کی سین اور ہیلدی کنورسیشنز اور کمیونیکیشن کے. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جہاں پہ اپولوجائز کرنا ہے یا اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو وہ آپ کریں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ اپریشیٹ کرنا ہے نا تو وہ بھی کریں آپ, اسپیشلی آرگنائزیشنل سیٹنگز میں یا گھروں میں بھی. آپ دیکھیں کہ کپلز میاں بیوی ایک ٹائم کے بعد شاید اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی ان پٹ کو یا ایفرٹس کو. ہاں جی, اور اکثر ہسبینڈس کو بھی آپ یہ کہتا سنیں گے کہ میں سب نیڈس تو فلفل کرتا ہوں, سب فائنینشلی میں سپورٹ تو کرتا ہوں, کوئی کمی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ بالکل مٹیریل نیڈس پوری کریں, بٹ جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل نیڈس ہیں وہ شاید کچھ زیادہ ہی امپورٹنس رکھتی ہیں. اور سم ٹائمز آپ اپنے الفاظ سے, اپنے جیسچر سے, اپنے بیہیویئر سے اپنے کولیگس کو, اپنے اسپاؤسز کو, اپنے بچوں کو, اپنے پیرنٹس کو بہت کچھ زیادہ دے سکتے ہیں ان مٹیریل نیڈ سے بہت اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کنیکشن کو بلڈ کرنے میں, آپ کو ٹرسٹ وردی بنانے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپریشیٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سر پہ نہ چڑھ جائے. نہیں, آپ کو اگر کسی کو ریپریمنٹ دینا ہے اس میں بھی, اور اگر کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے اس میں بھی, اس میں آپ کو بڑا ذرا دل بڑا ہی دکھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اپریسیشن میں ریپریمنٹ کرنا ہے تو پھر اس کو کھینچنا نہیں ہے. اگر کسی کی کمی کمزوری آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے بتائی جائے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو وائلیٹ دا ادر پرسنز ریسپیکٹ.
سو یہ اس طرح سے ہم لوگوں کا ہم ٹرسٹ وردی بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کو یہ ایسی وائبس دوسروں سے آنے لگ جائیں کہ یہ بندے کے ساتھ کمفرٹیبلی وی کین میک اے ہارڈ کانورسیشن اور یہ رسپیکٹ کو وائلیٹ نہیں کرے گا اور یہ ٹارگٹ نہیں کرتا ہے, یہ پرسنل اٹیک نہیں کرتا ہے, کیونکہ جہاں پر آپ دوسرے کو پرسنل اٹیک کرتے ہیں نا وہیں پر کانورسیشن میں رسپیکٹ ایک ختم ہو جاتی ہے اور دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, ڈیفینسو ہو جاتا ہے ایک پورا انوائرمنٹ کہ اچھا ٹھیک ہے ویسے وہ اپنے آپ کو پھر آپ ایک الگ ہی موڈ میں لے جاتے ہیں. تو جب آپ یہ ذہن میں رکھتے ہو کہ جی اگلا بندہ بھی ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھ سکتا ہے اور مجھے رائٹ ہے میری پریزنٹ کرنے کا اوپینین اور اگلے کو رائٹ ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایگریمنٹ کر لیں پیسیولی ایکسیپٹنس دے دیں, لیکن یہ بھی رائٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے مطابق کوئی نہیں سوچ سک رہا نہیں سمجھ سک رہا تو ہم کہیں کہ جی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم نے تعلقات ہی نہیں رکھنے. تعلقات بنانے کے لیے ہمیں ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ ایگریمنٹس کرنا بھی سیکھنا پڑے گا, ادروائز ہمیں پلانٹ پر ایسی کوئی بندہ مل نہیں سکتا جو ہمارے اکارڈنگ نہیں چل سکے. کسی بھی پروگریس یا امپروومنٹ کے لیے وہ آپ کوئی بارش کا پہلا قطرہ بن جائے اور آپ سٹارٹ کریں, یو ہیو ٹو سٹارٹ سم ویئر, تو اس میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کچھ ان رولز کو, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو, اور ڈیفینیٹلی آپ کی لائف میں بہت زیادہ بہتر رزلٹ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بارش کا پہلا قطرہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے, آپ گرم پہلا قطرہ نہ بن جائیں جس سے اگین آپ کی کنورسیشن اور آپ کا جو کنیکشن ہے وہ شروع سے ہی شاید خراب ہو جائے. سو تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اینڈ ٹوڈے آئی پرسنلی فیلٹ کہ ہم ایک بڑا ان ڈیپتھ جا کے ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. خواتین و حضرات, اگر ہم اس کو سم اپ کرنے کی طرف جائیں تو وی بیسکلی آر ٹیلنگ یو کہ آپ اپنا ریلیشن, اپنی کمیونیکیشن, اپنا جو آپ کا ایک تعلق ہے, چاہے وہ باپ کا بیٹے کے ساتھ ہے, ماں کا بیٹی کے ساتھ ہے, باپ کا بیٹی کے ساتھ ہے, یا آپ کا فرینڈز ہیں, آپ کے آفس کی سیٹنگ ہے, کچھ بھی ہے, ایک جو کنیکشن ہے آپ کا اس کا مینٹین رہنا بہت ضروری ہے. ایک جو آپ کا تعلق ہے اس کا خوبصورتی سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی بس مجبوری سے کہ یار اچھا بس یہ ہاں, تو اگر آپ اس طرح سے چل رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے ہیلدی کنیکشن اور آپ بس اس کو مجبوری میں لے کے جا رہے ہیں. سو آج ہم نے جتنی بھی پوائنٹس ڈسکس کیے, آج ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی, وہ ان دا اینڈ آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ آپ اپنا تعلق, آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں. اینڈ اگین جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے ایٹ لیسٹ آج کے پروگرام سے سیکھی وہ یہ ہے کہ اٹس آلویز اے ٹو سائیڈڈ تھنگ. دونوں طرف سے جو ہیں وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ان پٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ کی ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے, ایمپتھی چاہیے ہوتی ہے. سو ان دا اینڈ آپ کامیاب ہوتے ہیں خوبصورت اور ایک اچھا ریلیشن بنانے میں جو آپ کو بھی آپ کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کرتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور آپ کے نزدیک, آپ کے قریبی جو لوگ آپ کے پیارے ہیں, جو آپ کے اپنے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہمارے پروگرامز لازمی شیئر کیا کیجیے تاکہ ہم ان دا اینڈ ایک خوبصورت اور ایک صحت مند معاشرے کی جانب جا سکیں, جہاں پر ہمارے کنیکشنز بڑے پیور ہوں, جہاں پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوں, جہاں پہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہوئے ڈر نہ لگے, جہاں پہ لوگوں کو ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے بڑا آسان محسوس ہو. سو اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر.